أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین یا راحۃ العاشقین یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا راحۃ العاشقین. سامعین محترم، آج کا جو ماشاءاللہ سے بیان ابھی آپ کے سامنے ہوگا اس کا موضوع ہے وسیلہ. اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. قرآن پاک کے حوالے سے اور احادیث مبارکہ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی بیان کیا جائے گا. آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا، اور اس میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے. ہماری زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے، اس میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اس میں بہت کچھ ہوگا انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے وسیلہ ہے کیا؟ وسیلہ کی جو عام طور پر کتابوں میں الفاظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے سبب، تقرب حاصل کرنا، مطلب کسی کے قریب جانا، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. شریعت کے اعتبار سے اس کا کیا معنی ہے؟ شریعت کے اعتبار سے اس کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں نیک اعمال کا یا اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا وسیلہ پیش کرنا، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کا وسیلہ پیش کرنا. سامعین محترم، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور تقوی اختیار کرو. مطلب اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، سب سے پہلے تو ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا جو ماشاءاللہ سے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں. فرمایا تقوی اختیار کرو. پھر اس کے بعد کیا فرمایا کہ اس کی طرف پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. اللہ پاک جی اس کی طرف، اللہ پاک جی آپ کی طرف پہنچنے کا وسیلہ تلاش کریں گے تو وہ ہمیں کیا وسیلہ جو ہے وہ کیا کروائے گا؟ فرمایا وہ تمہیں جہاد فی سبیل اللہ کروائے گا. جہاد اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کروائے گا. پھر کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، اور تم کامیابی پا جاؤ گے. ہم پڑھتے ہیں نا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. تو فرمایا تم مفلحون، تم کیا کرتے؟ تفلحون مطلب تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. کب؟ جب تم اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو گے، اور وہ وسیلہ جو ہے تمہارا تزکیہ نفس کرے گا، تم سے جہاد کروائے گا، اور تمہیں کامیابیاں اللہ رب العزت عطا فرما دے گا. سامعین محترم، جامع البیان میں فرمایا کہ وسیلے سے مراد عبادات سے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. عبادات سے اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ جو فرض ایسی عبادت ہے جس سے آپ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ زیادہ قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جتنا میرا بندہ نفلی عبادات زیادہ کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اتنا ہی وہ میرے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. پھر فرمایا تفسیر خازن میں، یہاں پہ بھی اس کا یہی مراد دی گئی ہے کہ بذریعہ عبادات اور نیک کاموں کے اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرو. اسی طرح تفسیر مدارک میں بھی اور جو قرآن پاک کی جو ماشاءاللہ تفاسیر ہیں سب میں اس کو بیان کیا گیا. اس حوالے سے ایک حدیث پاک آپ کے روبرو پیش کروں گا کہ نبی محترم آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک ہے،
جس کو حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی۔ اچھا یہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، مشہور احادیث کی جو کتب ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اس میں بھی یہ ان کا اس حدیث پاک کا بیان کیا گیا۔ ہم مختصر وقت ہے مفہوم بیان کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تم سے پہلے کسی امت کے 3 آدمی سفر پر تھے، رات آرام کرنے کے لیے وہ ایک غار میں چلے گئے۔ ایسا کرنا ہوا کہ غار کے جو دروازہ تھا اس پر ایک بھاری پتھر آ کے گر گیا، جس کی وجہ سے اب جو غار کا دروازہ تھا وہ بند ہو گیا اور کوئی راستہ نہیں تھا غار سے باہر نکلنے کا۔ تو انہیں آپس میں کہا کہ یار یہاں سے تو ہم باہر نہیں نکل سکتے، تو کیوں نہ اپنے اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اب یہ دیکھیں اعمال صالحہ کیا ہوتے ہیں، نیک اعمال کا وسیلہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو کیا معلوم اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، ہم اس غار سے، اس مشکل سے نکل جائیں اور آسانیوں کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں۔ ذرا غور سے کہ میرے ان الفاظ پہ غور کیجیے گا، آسانیوں کے دروازے کیسے کھلیں گے، اندھیرے کیسے دور ہوں گے، اندھیرے غار سے، مشکلوں سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے وہ تا قیامت کے لیے ہوتا ہے اور ہر انسان کی ہر زندگی کے لیے ہوتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا اللہ میرے والدین بہت بوڑھے تھے اور میں جب کام سے آتا تھا تو میں سب سے پہلے اپنے جانور سے جو دودھ نکال کے تو میں اپنے والدین کو پلاتا تھا، پھر اپنے بچوں کو، بیوی کو اور پھر اپنے خدام کو دیتا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ جب میں گھر آیا تو میرے والدین سو چکے تھے، اور پھر کیا ہوا کہ میں نے دودھ نکال کے جب واپس آیا تو دیکھا وہ سو چکے تھے۔ تو میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اپنے والدین سے پہلے اپنے بچوں کو پلا دوں، اپنی بیوی کو پلا دوں، اپنے خدام کو دودھ پلا دوں۔ تو میں ساری رات کھڑا رہا دودھ کا پیالہ لے کے اپنے ماں باپ کی قدموں میں، ان کے پاس، کہ ابھی وہ اٹھیں گے یا کسی بھی ٹائم وہ اٹھیں تو میں ان کو یہ دودھ پیش کر دوں۔ حالانکہ میرے بچے جو تھے وہ میرے قدموں میں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، بلک رہے تھے کہ مجھے دودھ چاہیے، ہمیں دودھ چاہیے، لیکن میں نے اپنے ماں باپ کے اٹھنے کا انتظار کرتا رہا۔ تو اے اللہ تو جانتا ہے کہ اگر میں نے یہ نیت میری اچھی تھی تو میں اپنے اس عمل کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تو مجھے اس چنگل سے، اس غار سے باہر نکال دے۔ تو جیسے ہی اس نے یہ عرض کیا تو اسی وقت جو غار کے دروازے پہ جو پتھر آ گیا تھا وہ تھوڑا سا سرک گیا، تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا، لیکن ابھی بھی اس میں اتنی جگہ نہیں بنی کہ کوئی انسان باہر نکل سکے۔ پھر دوسرا آدمی، اس نے دعا کی سجدے میں جا کے کہ اے اللہ میری چچا زاد بہن تھی، اس سے مجھ سے قرض لیا اور میں نے کہا کہ جناب تم مجھے یہ قرض دو، لیکن قرض میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں، لیکن اگر تم مجھے میرے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دو۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو کہ تم اللہ سے ڈرو اور مجھے یہ قرض تم معاف کر دو، یا اس قرض کے بدلے تم مجھ سے اتنا غلط کام مت کرواؤ۔ تو اے اللہ میں نے صرف آپ کی رضا کے لیے جو میرا ایک غلط مقصد تھا وہ میں اس سے پیچھے ہٹ گیا، اور اگر میں نے واقعی یہ عمل آپ کی رضا کے لیے کیا اور آپ کی رضا کے لیے میں اس غلط اور برے کام سے پیچھے ہٹ گیا تو آپ مجھے معاف کر دیں اور مطلب یہ یہاں سے مجھے باہر نکال دیں۔ یہ کہنا تھا کہ غار کا جو دروازے کا جو پتھر تھا وہ تھوڑا اور سرک گیا باہر کی سائڈ پہ، لیکن ابھی بھی اتنی جگہ نہیں بنی تھی کہ ایک بندہ وہاں سے باہر نکل سکتا، کیونکہ 3 لوگ تھے نا۔ تو تیسرے آدمی نے پھر دعا کی، عرض کیا اے اللہ میں نے کچھ مزدوروں سے کام کروایا، تو ایک مزدور جو تھا وہ اپنی طے شدہ مزدوری لینے کے بغیر ہی چلا گیا۔ اب میرے پاس اس کی مزدوری تھی، اب مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں رہتا ہے، تب تو موبائلوں کا نہیں نا دور تھا، تو مجھے نہیں پتا وہ کہاں پہ ہے اللہ پاک جی۔ تو میں نے کیا کیا کہ جو اس کی اجرت تھی میں نے اس کی کاروبار شروع کر لیا۔ وہ کاروبار بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ بکریاں اور اونٹوں میں تبدیل ہو گیا۔ تھوڑی سی اجرت تھی لیکن اس کا کاروبار میں نفع ہوتا رہا، اور وہ سارا نفع میں اس کے نام پر ہی جمع کرتا رہا۔ کافی عرصے کے بعد وہ مزدور جو ہے وہ میرے پاس آیا اور اس نے اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا، تو میں نے اسے کہا کہ جو سامنے جتنے جانور ہیں سارے تمہارے ہیں۔ اس نے کہا بھائی جان آپ کیا مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ، میری تو تھوڑی سی اجرت تھی اور یہ تو اتنے سارے جانور ہیں۔
فرمایا بالکل یہ اتنے سارے جانور ہیں، لیکن یہ میں نے تمہاری جو اجرت تھی، جو تمہاری مزدوری میں نے تمہیں دینی تھی، اس سے میں نے کاروبار کیا، اور اس کاروبار بڑھتا بڑھتا یہاں تک پہنچ گیا۔ تو وہ یہ لے کے بڑا خوش ہوا اور چلا گیا۔ دیکھیں یہ بڑی بات ہے، یہ آج کل کے دور میں ایسا ناممکن ہے۔ آج کل کے دور میں تو ویسے ہی لوگ مزدور کی مزدوری کھا جاتے ہیں، دیتے نہیں ہیں، اور اگر دے بھی دیں تو یا اگر ایسا کوئی واقعہ ہو بھی جائے تو لوگ مکر ہی جاتے ہیں، اور تم نے کہاں میرے ہاتھ میں کام کیا، یا تم نے صحیح کام نہیں کیا تھا تو میں نے تمہیں مزدوری پوری نہیں دینی۔ تو بڑی لوگ گھپلے کرتے ہیں، لیکن دیکھیں اس نے کیا کیا کہ پوری ایمانداری کے ساتھ، حالانکہ وہ ایسا بھی کر سکتا تھا کہ جتنی مزدوری طے ہوئی تھی اتنی اس کو دے دیتا، لیکن اس مزدوری سے جو کاروبار کیا اس میں جو برکت ہوئی، جو جتنے بھی جانور بن گئے، اونٹ اور بکریاں وغیرہ، وہ سب کی سب جو تھی وہ اس کو دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا، تو آپ مجھے اس اندھیرے سے، اس مشکل سے باہر نکال دیں۔ تو پھر کیا ہوا، وہ پتھر تھوڑا اور زیادہ سرک گیا، یہاں تک کہ وہ باہر کی طرف چلا گیا، اور تینوں لوگ جو تھے وہ وہاں سے باہر چلے گئے۔ تو اس حدیث پاک میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ آپ اپنے نیک اعمال کا واسطہ، وسیلہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے، کیونکہ وہ نیک اعمال ہے نا، خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نیک اعمال کرو۔ جب ہم نیک اعمال کرتے ہیں اور اس کا وسیلہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا وسیلہ بھی قبول فرماتا ہے، نیک لوگوں کا وسیلہ بھی قبول فرماتا ہے۔ کیسے کہ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مدینے میں ایک دفعہ قحط پڑا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے، اس دوران ایک دیہاتی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مویشی ہلاک ہو گئے ہیں، لوگ بھوکے مر گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تو اسی وقت بارش شروع ہو گئی، یہاں تک کہ پورا ہفتہ جو ہے وہ بارش ہوتی رہی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب مسلسل ایک ہفتہ بارش ہوتی رہے تو گلیوں میں کتنا، سڑکوں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ جو ساری روزمرہ کی جو زندگی ہے اس میں چلنے میں بہت زیادہ ایک دشواری بھی لوگوں کو پیش آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بارش ایک پورا ہفتہ وہ بارش جو تھی وہ جاری رہی۔ دوسرے جمعے میں مکانوں کے گرنے کی شکایت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بارش کے لیے بارش کے رکنے کی دعا فرمائی، تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے بارش کو روک دیا۔ اچھا، یہاں پہ ایک بڑے پتہ کی بات ہے کہ دیہاتی جو ہے مسلمان تھا، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہ اس چیز کو سمجھتے تھے، بہتر سمجھتے تھے۔ آج کے مسلمان کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ بہتر سمجھتے تھے کہ مجھے تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دیں۔ لیکن یہاں پہ ان کا یقین دیکھیں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ یہ ہے کہ میرا رب جو ہے وہ اپنے محبوب کی بات کو سنتا ہے، مانتا ہے ہم سے زیادہ، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور کا وسیلہ پیش کریں گے تو ہماری دعائیں، ہماری عرضیاں جلدی قبول ہو جائیں گی۔ تو یہ دیکھیں اس طرح کیا ہوا کہ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی تو بارش کا فوراً ہو جانا، اور پھر دعا فرمائی تو بارش کا فوراً رک جانا۔ یہ کیا تھا، اللہ نبی کریم علیہ السلام کی دعا جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام غرباء کی دعا کو فتح اسلام کا وسیلہ ٹھہراتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نبی کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ جب انہوں نے حضور علیہ السلام سے ہے کہ جب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرہ کرنے کی اجازت چاہی تو آپ نے اجازت دے کر فرمایا کہ اے میرے بھائی، ہمیں اپنی دعا سے فراموش نہ کرنا، مطلب کہ اپنے مسلمان بھائی سے دعا کروانا نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اچھا یہ بھی ہے کہ اگر کوئی نیک بندہ ہے اس سے دعا کروائیں تو دعا قبول ہوتی ہے، بلکہ فرمایا کہ اگر آپ کسی ایسے بندہ جو بہت زیادہ نیک بھی نہیں ہے، ولی بھی نہیں ہے، ایک عام مسلمان ہے، تو آپ اس سے بھی دعا کروائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ جو ہم ایک روایت سنتے ہیں علماء کرام سے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ اس زبان سے مانگو جس سے تم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ مولا وہ کون سی زبان ہے؟ فرمایا
تمہارے ساتھیوں کی زبان، دوسرے مسلمانوں کی زبان، دوسرے لوگوں کی زبان. مطلب میں نے اپنی زبان سے تو کوئی گناہ کر سکتا ہوں، لیکن آپ کی زبان سے کبھی میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. تو آپ کی زبان سے جو دعا میرے لیے نکلے گی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ قابل قبول ہوگی. اسی طرح سامعین محترم، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے پہلے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وسیلہ پیش کر کے انبیاء کرام دعائیں کیا کرتے تھے اور اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کیا کرتا تھا. سب سے بڑی مثال حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی مثال ہے کہ جب آپ جنت سے زمین پر تشریف لے کر آئے تو 300 سال اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار پیش کرتے رہے. 300 سال کے بعد آپ کو آسمان کی جو دنیا ہے اس کے آسمان پر آپ کو کلمہ لکھا ہوا نظر آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عرض کیا مولا تیرے نام کے ساتھ جس ہستی کا نام ہے یقیناً وہ تجھے بہت پسند ہے، تو اس ہستی کا واسطہ دیتا ہوں، وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تو میری استغفار قبول فرما لیں. تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا. اب یہ دیکھیں، یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی وسیلے سے دعا پیش کرنا، التجا پیش کرنا، استغفار پیش کرنا انبیاء کرام کا یہ ایک طریقہ کار رہا. اور بھی انبیاء کرام کے حوالے سے بے شمار واقعات پائے جاتے ہیں، بلکہ پہلی امتیں بھی، یہودیوں کو بھی پتہ تھا، اسی طرح جو عیسائی جو تھے ان کو بھی پتہ تھا، اور وہ بھی آنے والے نبی آخر الزماں کا وسیلہ پیش کر کے دعائیں کیا کرتے تھے. یہ بڑی بات ہے کہ وہ لوگ جانتے تھے، لیکن جب حضور تشریف لے کر آئے تو وہ وہاں سے انکاری ہو گئے، لیکن اس سے پہلے وہ حضور کا وسیلہ پیش کر کے دعائیں کیا کرتے تھے. سامعین محترم، تابوت سکینہ کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے، اس میں انبیاء کرام کے تبرکات موجود تھے. قوم بنی اسرائیل اس کو سامنے رکھ کے اس کے وسیلہ پیش کر کے اللہ کے حضور دعا کرتے تھے کہ مولا یہ تیرے نیک بندوں کی چیزیں ہیں، تو ان کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما اور ہمارے اوپر سے قحط سالی ختم فرما دے، اپنی رحمتوں والی بارش عطا فرما دے، بیماریاں دور فرما دے. تو اندازہ کریں کہ جو بیماریاں دور ہوتی تھیں، جنگوں میں ان کو فتح نصیب ہو جاتی تھی، تو یہ جتنی بھی معاملات ہیں یہ ان کے ساتھ پیش آتے تھے. تو مطلب وہ وسیلے سے دعا مانگنے کے قائل تھے، اور اس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا. آگے چلتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے نا. تو حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کو سب کو معلوم ہے کہ بہت لمبا عرصہ ایک جدائی ان کی رہی، تقریباً 40 سال دونوں میں جدائی رہی. اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنا زیادہ روئے کہ ان کی جو بینائی تھی وہ کمزور ہوتی ہی چلی گئی، یہاں تک کہ سب کچھ نظر، ظاہری طور پہ سب کچھ نظر آنا بھی ختم ہو گیا. تو جو 40 سال کے بعد دوبارہ اللہ رب العزت نے ان کو ملایا. تو کیسے ملایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود تشریف نہیں لے کر گئے، کتنی بڑی بات ہے، بلکہ اپنا کرتا بھیجا، اپنا کرتا بھیجا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوا تھا، اور وہاں سے آگے ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو عطا ہوا، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو عطا ہوا، اور یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو وہ عطا کیا تھا. تو وہ والا جو کرتا تھا وہ بھیجا، اور بھائی کو کہا کہ ان سے کہنا کہ آپ ان کو اپنی آنکھوں میں لگائیں گے تو اللہ آپ کو بینائی عطا فرما دے گا. اب دیکھیں، یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، اور پیغمبر موحد ہوتا ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا، اس کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کیونکہ وہ خود پیغمبر ہیں. لیکن یہاں پہ وسیلہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا دور تھا، تو اس لیے ان کا کرتا مبارک جو ہے وہ ان کو بھیجا گیا، اور جب انہوں نے اپنی آنکھوں میں لگایا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بینائی جو تھی وہ عطا فرما دی. سامعین محترم، بڑے بڑے واقعات ہیں. آگے چلتے ہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب کسی مسئلے کا حل ان کے لیے مشکل ہو جاتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، بغداد میں جا کر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے ان کی قبر کو وسیلہ بنا کے دعا کرتے تھے. جیسے آج ہم لوگ داتا گنبخش فیض عالم سرکار کی بارگاہ میں ان کے مزار اقدس پہ حاضر ہوتے ہیں،
اور ان کی قبر انور کو اور ان کی ذات کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ یہ تیرے محبوب بندے ہیں تو تیری بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کرتا ہوں تو میری دعاؤں کو قبول فرما، تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ یہ آج کا نہیں ہے، یہ دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دونوں کا علیحدہ علیحدہ فقہ ہے، لیکن وہ کتنا ان سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں کہ ان کے مزار پر جا کر باقاعدہ، جو آج لوگ کہتے ہیں مزار نہیں بنانا چاہیے، تو دیکھیں مزار پہ بھی گئے اور وہاں پہ جا کے ان کا وسیلہ پیش کیا، حالانکہ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت روحانیت سے بھی نوازا ہوا تھا۔ اسی طرح حنابلہ حنبلی فقہ کے پیروکار کے شیخ حضرت امام خلال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے تو میں امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہو کر آپ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، تو کیا ہوتا ہے پھر کہ اللہ تعالیٰ میری مشکل جو ہے وہ آسان فرما دیتا ہے۔ سامعین محترم، قرآن پاک کے میں نے آپ کو حوالہ جات پیش کیے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور روایات پیش کی وسیلے کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ وسیلہ اگر اس کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو وہ کیسے قبول فرماتا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے صدقے سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا قرب عطا ہو۔ بہت شکریہ۔